شناس زبان میں کہاں سے در آئیں، اس کے اوپر اگر ہم تھوڑی سی تحقیق کریں تو ہمارے سامنے یوں تو کافی لمبی چوڑی تاریخ ہے، لیکن میں لوریمر صاحب کی تحقیق سے کافی متاثر ہوں۔ لوریمر صاحب نے ایک تو شناس زبان اور سنسکرت زبان کے اندر جو آوازوں کا تبادلہ ہوا ہے یا ہماری کوئی آواز وہاں جا کے کس طریقے سے برتی گئی ہے، اس کے اوپر انہوں نے بہت خوبصورت تحقیق کی ہے۔ جیسے گھوڑے کو شناس زبان میں اشو کہا جاتا ہے، جبکہ سنسکرت میں اشوا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جگہ کو ہم دش کہتے ہیں اور سنسکرت میں بھی دش کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھنا، پشوک کو سنسکرت میں پاش کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ساس کو شش اور سنسکرت میں شوارش، اور سوکھا شکو، اسے سنسکرت میں ششکا کہا جاتا ہے۔ گویا یہ ایک صوتیات کا بہت قریبی تعلق ہماری شناس زبان کا سنسکرت سے بنتا ہے، لیکن کچھ آوازیں ایسی بھی تھیں جو ہمارے پاس ادائیگی میں کسی اور طرح تھیں لیکن سنسکرت میں کسی اور طرح موجود ہیں۔ جیسے آدمی کو شنا میں مشا کہا جاتا ہے، لیکن یہ جو شا کا لفظ ہے یہ جب سنسکرت میں چلا جاتا ہے تو یہ رے تے یہ اور الف کے مشرق سے جو آواز بنتی ہے اس طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے مشا مرتیا، وہاں پہ ایسے پروناؤنس کیا گیا۔ اسی طرح سنسکرت میں اگر شا لفظ شنا کا آخر میں سنسکرت کے آخر میں آئے تو اس کے ساتھ ایک الف کا اضافہ ہو جاتا ہے، ایک واول کا۔ جیسے زہر کو شنا میں بش کہا جاتا ہے لیکن سنسکرت میں وشا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بہو کو نوش کہا جاتا ہے شنا میں اور سنسکرت میں سنوشا، یعنی یہ شا لفظ وہاں ایک واول کی اضافت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آنکھ کو شناس زبان میں اچھی، اور یہ جو ٹھا آواز ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھا آواز وہاں پہ کیسے برتی جاتی ہے سنسکرت زبان میں۔ آنکھ اچھی، سنسکرت میں اکشی، یہ ٹھا لفظ اتنا سا وہاں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پر کو ہم پھٹالی کہتے ہیں اور سنسکرت میں پکشا